دجلہ کے ساحلوں پر قیامت کا سا سما تھا، افراتفری تھی، چیخ و پکار تھی۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ کا چہیتا بیٹا دریا میں ڈوب گیا تھا۔ بادشاہ کا 13-14 سال کا بیٹا ضد کر کے ملاحوں کے ساتھ کشتی میں دریا کی سیر کرنے گیا، اور جب کشتی دریا میں آگے تک پہنچی تو اس نے کہا کہ میں تو تیرنا چاہتا ہوں۔ ملاحوں کے منع کرنے کے باوجود وہ دریا میں کود گیا اور کچھ ہی لمحوں میں لہروں کی نظر ہو گیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو وہ تو غم سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ساری سپاہ اور رعایا سے کہا کہ جیسے بھی ہو میرے شہزادے کو ڈھونڈ کے لے آئیں۔ جو شخص بھی شہزادے کو لے کے آئے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ دن گزرتے گئے، 3 دن گزر گئے تو ایک ملاح جو دریا میں اپنی کشتی چلا رہا تھا اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک جگہ پہ ایک غار ہے جو اندر سے خشک ہے۔ اس غار کی طرف گیا تو دیکھا شہزادہ اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شہزادے کو اپنی کشتی میں بٹھا کے لے آیا۔ بادشاہ نے جیسے شہزادے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، اور اس ملاح کو اس نے بے شمار دولت اور انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر اس نے نوکروں سے کہا کہ جلدی سے کھانا لگا دو، شہزادہ بھوکا ہے۔ تو شہزادے نے کہا نہیں، کھانا مجھے نہیں کھانا، کھانا تو میں روز کھاتا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا دریا میں غار میں تم رہے ہو، وہاں کھانا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ایک طباق آتا تھا، اس میں 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، میں اسے پکڑ لیتا تھا اور میں اسے کھا جاتا تھا۔ تو بادشاہ مزید حیران ہوا۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ ہاں، ان روٹیوں کے پیچھے طرف لکھا ہوتا تھا کہ جو ذرا سی بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور محمد حسن اسکارف اس طرح کا کچھ نام لکھا ہوتا تھا اس پہ۔ خیر، بادشاہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص دریا میں روٹیاں پھینکتا تھا بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اس کو انعام دینا چاہتا ہے، بادشاہ اس سے نیکی کرنا چاہتا ہے۔ خیر، یہ منادی ہوتی رہی، کافی دن گزر گئے تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ چونکہ یہ بندہ اس شہر کا نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ جس طرف سے دجلہ آ رہا ہے اس کی اوپری طرف آپ ان گاؤں، ان دیہاتوں، ان قصبوں، ان شہروں میں یہ منادی کروائیں۔ خیر، ان شہروں، قصبوں، گاؤں میں جو دجلہ کے اوپری علاقوں میں تھے وہاں منادی کرائی گئی، اور بادشاہ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ میں جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، جب روٹیوں والا آ جائے مجھے اسی وقت بتایا جائے اور اسی وقت دربار لگا دیا جائے۔ کچھ دن گزرے تو ایک بندہ خچر پہ بیٹھا ہوا آیا۔ جب وہ محل تک پہنچا تو اس وقت جو وہاں پہ چوکیدار تھے، جو جہاں پہ فوجی تھے، وہ تھکے ہوئے تھے، اونگ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ یار، ہمیں تنگ مت کرو، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ خیر، اس نے 2-4 دفعہ ان سے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے بادشاہ سے کہنا کہ روٹیوں والا آیا تھا، اور یہ کہہ کر اس نے خچر کو بھگا دیا۔ ادھر ان کے تو ہوش اڑ گئے، یہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ اب آگے آگے روٹیوں والا خچر پہ بھاگا جا رہا ہے، پیچھے اس کے فوجی، وزیروں کو بھی پتہ چل گیا تھا، وہ وزیر بھی آ رہے ہیں، مشیر بھی آ رہے ہیں، سب اس کے پیچھے بھاگ۔ آخر جا کے اس کو روک دیا، اس نے کہا تم کیوں ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو ہمیں؟ تو بادشاہ مار دے گا، برائے مہربانی چلو ہمارے ساتھ۔ بادشاہ تک خبر پہنچ چکی تھی، اس کو لے کے وہ بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ شخص، وہ روٹیاں تو پھینکتا تھا؟ اس نے کہا جی میں پھینکتا تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا نشانی تھی تیری روٹیوں کی؟ اس نے کہا اس کے اوپر لکھتا تھا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور اپنا نام لکھتا تھا محمد حسن اسکارف۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں وہ تو ہی ہے، تو ایسا کرتا کیوں تھا؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے یہ سنا تھا کہ جو نیکی کرے گا اتنی نیکی کا صلہ اس کو ملے گا، تو میری حیثیت اتنی ہی نیکی کرنے کی تھی
میں 2 روٹیاں لے کے وہ دریا میں ڈال دیتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی آج تجھے تیری نیکی کا بدلہ ملے گا۔ پھر بادشاہ نے وہ جہاں پہ روٹیاں شہزادے کو ملتی تھی اس جگہ سے اوپر سے لے کے اس کے گاؤں تک جتنے گاؤں تھے وہ ساری جاگیر اس کو عطا کر دی۔ اس حکایت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیکی کر کے آپ دریا میں ہی ڈالیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، لکھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ جس نیکی کے قابل آپ ہوں وہ ضرور کریں، اور اس سے قطع نظر کہ اس کا پھل آپ کو ملے گا، کب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ایک وعدہ ضرور ہے کہ جو نیکی کرے گا تو اس کا پھل پائے گا، اور انشاءاللہ پائے گا۔